استعاذ بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات الله. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دنیا میں انقلابات آنے کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں اور قوموں میں اور ملتوں میں انقلاب کس طرح برپا ہوتے ہیں اور قومیں اور ملتیں کس طرح انقلاب سے ہمکنار ہوتی ہیں اور کس طرح ان کا زوال عروج میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح قومیں عروج پر قائم رہتی ہیں یا زوال کی طرف نہیں آتی. ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اس چھوٹی سی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس وقت تک کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا یا اس میں تغیر نہیں پیدا کرتا جب تک کہ خود وہ قوم اپنے اندر یا اپنے نفس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتی اور یا انقلاب پیدا نہیں کرتی. یعنی انقلاب کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ قوم جب تک خود متوجہ نہیں ہوتی اس وقت اللہ بھی ان کے اندر کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہیں کرتا. اس لیے کہ انسان کا خود فرض ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اس کو سمجھنے کی طاقت دی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے ہر چیز سے بلند بنایا ہے، تو اس کا خود فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھے اچھا اور برا کیا ہے. جب قومیں انقلاب کی طرف خود بڑھتی ہیں تو اللہ اس انقلاب میں ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے کو تبدیل کر سکیں. ان اللہ لا یغیر، اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا کہ اللہ بدل دے گا. اللہ بدلے گا تو اس کا مطلب جو قومیں نہیں بدلی ہیں ان کو نہ بدلنے میں اللہ کا قصور لازم آئے گا کہ وہ قومیں کیوں نہیں بدلی. تو ہم کو اللہ نے نہیں بدلا تو پھر بات وہی جبر والی ہو جائے گی کہ اللہ اچھائی بھی کراتا ہے، اللہ برائی بھی کراتا ہے. تو معلوم ہے قومیں اگر بدلنا چاہتی ہیں تو ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کے اعتبار سے بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، تب جا کے وہ قوم آگے بڑھتی ہے. قوم کیوں کہا جاتا ہے؟ قوم ایک الگ لفظ ہے. قوم کا مطلب یہ ہوتا ہے، قوم تو ایک لفظ، قوم تو ہمارے کیا شیعہ قوم بھی کہہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شیعہ قوم کے لوگ ہیں، عیسائی قوم کے لوگ ہیں. قوم یہ نہیں، یہ تو ایک مذہب ہے. قومیت ایک الگ چیز ہے. قومیت کا ترجمہ سے انگریزی میں ہوتا ہے نیشنلزم، جسے آپ کہتے ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں شیعہ، تو شیعہ کوئی نیشنل تو نہیں ہے، عیسائیت کوئی نیشنل تو نہیں ہے جس کو آپ اسے قوم کہتے ہیں. یہ تو قوم نہیں، یہ تو ایک ریلیجیس ہے، یہ تو ایک مذہب ہے. لیکن اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک قوم. تو قوم کو مذہب کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قوم ہے. قوم اصل میں قیام سے ہے. قوم جیسے یہ امریکن ہے، یہ ہندوستان میں کا رہنے والا ہے، یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، یہ انگلینڈ کا رہنے والا ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اسے کہا جاتا ہے نیشنل. جاپان کا رہنے والا ہے، یہ نیشنلٹی ہے. اس کا ترجمہ قوم ہوتا ہے صحیح طریقے سے. لیکن یہ ایک ترجمہ ہے، ورنہ اور بھی قوم و قبیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی محلے میں اگر کوئی خاص قوم ہے تو اس کو بھی قوم کہہ لیتے ہیں. فلاں قوم جنگلی قوم ہے، جنگل میں رہنے والی، یہ قوم ہو سکتا ہے. قوم اصل میں قیام سے ہے، یعنی قوم اصل میں قیام سے ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ قیام ہے، جس سے قائم ہے، قوم ہے، قیوم ہے، سب اسی سے ہے، یعنی رکنا. تو اب اگر اپنی آدمی کوئی حد معین کر کے جہاں سے رک جاتا ہے کہ یہاں تک ہماری حد ہے، وہاں سے اسے قوم کہا جاتا ہے. قوم کے معنی رکنے کے ہوتے ہیں، قیام کرنے کا. تو اسی سے قائم کا لفظ بھی ہے. اور جو کیا آپ نے اسی سے لفظ قائم بھی ہے کہ کہیں سے آپ رک جائیں. اسے جب سرحدیں رک جاتی ہے کہا جاتا ہے یہ فلاں جنگلی قوم ہے. قوم کیا مطلب؟ یعنی ان کی حد ایک ہے، انہوں نے معین کر لی. تو قومیت کا مطلب یہ ہوتا ہے قوم قیام مانے قیام کرنا، رک جانا. اسی سے قیام بھی ہے. سارے الفاظ اسی سے قام یقوم، یعنی آپ کہتے نہیں قیام اور قعود یعنی کھڑا ہونا، کھڑے ہو گئے یعنی روک لیا. یہ قوم ہوتی ہے. قومیت کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. آدمی جس زمین میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، وہاں کا کھانا پینا، زبان، انداز ہر اس علاقے کا الگ الگ ہوتا ہے. کسی محلے کا الگ ہوتا ہے، کسی صوبے کا الگ ہوتا ہے، کسی علاقے کا الگ ہوتا ہے. ہر اعتبار سے قومیں دنیا میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تمام قومیں ہیں دنیا کے اندر.
اللہ نے یہاں مذہب کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ کسی قوم کو یعنی ایک پلیٹ فارم پر جو رک کے انسان نے سرحد معین کی ہے کہ اللہ کسی کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے نفس میں انقلاب اور تبدیلی نہ برپائے نہ پیدا کرے. ان اللہ لا یغیر. تو قرآن کہتے ہیں اور لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ وہ کہ جو وہ کوشش کرتے ہیں. کہ آپ صلوات بھیجیں, میری گھڑی پر نگاہ ہے, پچھلی بار بہت دیر ہو گئی تھی, یعنی اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے. ایک قوم بن جاتی ہے. سب توجہ فرما رہے ہیں, یعنی مطلب یہ کہ اس کا ایک قوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کلچر تقریباً ایک ہو جاتا ہے, اس کا کھانا ایک, پینا ایک. تو اسے آپ کہتے ہیں قوم, یہ اس قوم کے لوگ ہیں, یعنی ان کا کھانا ایک ہے, پینا ایک ہے, پہننا ایک ہے, ان کا ایک پورا انداز ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا, اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے انسان کو قوم میں قبیلے میں بانٹا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تم کو بانٹا ہے کیسے, وَشُعُوبًا وَقَبَائِلَ. شعب ابو طالب آپ سنتے ہیں, مختلف الگ الگ گروہوں میں ہم نے تمہیں بانٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے شعوبًا وقبائل, قرآن کی آیت ہے. ہم نے تم کو شعبوں میں بانٹا ہے, الگ الگ شعبہ ہم نے کیا ہے تمہارا, ہم نے الگ الگ محلہ تمہارا ہم نے کیا ہے, الگ الگ شہر ہم نے کیے. شعوبًا وقبائل, ہم نے تم کو شعبوں میں بانٹا, ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا. کیوں بانٹا, اس کی وجہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے تقسیم کیا ہے, کچھ گورے ہیں, کچھ ہلکے سے کالے ہیں, کچھ کسی محلے کے ہیں, کچھ کسی علاقے کے ہیں, کہیں گرمی ہے. کیوں بانٹا اللہ نے, اللہ کہہ رہا ہے لِتَعَارَفُوا. شعوبًا وقبائل, ہم نے تم کو اس لیے شعب اور شعائب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, تاکہ ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو, تاکہ ایک دوسرے سے مل سکو. تو اللہ نے کہا ہم نے تو تمہاری تقسیم اس لیے کی ہے کہ تم ایک دوسرے سے مل سکو. انسان یہ سمجھتا ہے کہ تقسیم اس لیے ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہو. صلوات بھیجیں محمد قبیلے اس لیے اللہ نے کہا ہم نے کیوں بانٹا, تاکہ تم پہچان لو ایک دوسرے کو. اگر سب ایک ہی صورت کے ہوتے تو ہم کیسے پہچانتے؟ اگر سب انسان ایک ہی صورت کے ہوتے, جیسے بلی ایک طریقے کی ہوتی ہے اور اونٹ ایک طریقے کا ہوتا ہے, گھوڑا ایک طریقے کا ہوتا ہے, اگر ایسی سب ہوتے تو آپ کیسے پہچان لیتے؟ وہ تو اللہ کی قدرت ہے. کہ آپ غور کیجئے کہ اتنی دور کے حصے میں, اور اتنا یہ بھی ہر جگہ اللہ کی نشانی ہے کہ اتنے دور کے چہرے کے اندر کروڑوں انسانوں کو دیکھ لیجئے, نہ آنکھ اپنی جگہ سے ہٹتی, نہ ناک ہٹتی, نہ ہونٹ ہٹتا, نہ دانت ہٹتا, کچھ ہٹتا نہیں ہے. پھر بھی اتنے انسانوں کو الگ الگ پیدا کرنا علاوہ اللہ کے کسی اور کا کام نہیں. قدرت کے علاوہ اللہ ہر چیز دنیا کے اللہ کی اس پر, تو ہر جو قوم ہے اس پہ خود اپنے اندر تبدیلی بنانی پڑتی ہے, اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑتی ہے, تب قومیں دنیا میں آگے بڑھتی ہیں, تب قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں. کیونکہ میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ یوں تو ہمارے ائمہ معصومین نے بہت سے سفر کیے ہیں. مولا کائنات نے بھی اپنے دور کے اندر مدینہ کو چھوڑ کر اور آنے کے بعد کوفے کو اپنا کیپٹل بنایا تھا, دارالسلطنت بنایا تھا. آپ کوفے میں لوگ آئے تھے, جب آپ آئے تھے لوگ پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ ہمارا حاکم آیا ہے, ہمارا رہبر آیا ہے, لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے. مولا نے کیا کہا, تم واپس چلے جاؤ, اس لیے کہ تمہارے میرے پیچھے دوڑنے سے میری منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. سنتے ہیں نا آپ آخر, مولا نے واپس کیا تھا سب کو. ان کے آنے کا بھی وقت ہے کہ وہ بھی آئے تھے. جناب مسلم بھی کوفے میں داخل ہوئے تھے, وہ بھی آپ کی نظر میں بہت مختصر طریقے سے کر کے میں تقریریں اپنی جب لوگ میری تقریر سننے کے عادی ہو جاتے ہیں تب میں اس کو پھر مختصر طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے جاتے ہیں کہ میرا انداز کیا ہے اور میں کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, کہاں خود جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ انسان مسلسل سفر میں ہے. تو بہرحال تو اب قومیں جناب مسلم بھی کوفے کے اندر آئے تھے, اتنے قبیلے, اور انبیاء کی پوری ایک وہ ہے کہ انبیاء کہاں کہاں کیسے کیسے آئے. ائمہ معصومین کی میں بیان کر رہا ہوں مختصر طور پہ بڑی جلدی, اس لیے کہ پچھلی بار مجھے بڑے ٹیلی فون آیا کہ آپ نے بڑی دیر تک پڑھا تھا. صلوات بھیجیں محمد مجھے اس کی بات پرواہ نہیں ہے کہ میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, ٹیلی فون پر میرا بہت ٹائم چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیں. اتنے سفر ہے الگ الگ, آپ دیکھتے ہیں اتنے سفر, تمام کے تمام سفر ہے نا بھائی. انبیاء کے سفر کو چھوڑی میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, اولیاء کے سفر کو چھوڑی میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, اس کے بعد علماء کے سفر کو چھوڑی تذکرہ نہیں کرتا. اس کے لیے پورے اشرے درکار ہیں. وہ ائمہ کا سفر جو آپ کے ہیں, ائمہ معصومین میں مولا کائنات نے کوفے کا سفر کیا, رسول خدا نے مکہ چھوڑ کر, رسول خدا جو ہے وہ اپنا مکہ فتح کر کے رسول خدا نے سفر کیا, مکے سے مدینے آئے, مدینے سے مکے گئے. یہ تمام کے تمام سفر آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے بعد مولا کائنات کا سفر موجود ہے, امام حسن علیہ السلام کے دور کا سفر موجود ہے, سید الشہداء علیہ السلام کے تمام سفر ہیں کہ آپ گئے حج کرنے گئے, حج کو آپ نے عمرے سے بدلا, بہت جلدی جلدی منزلوں کا عشر کا سمجھ کر کہہ رہا ہوں, وہاں آپ نے طے کیا. اس کے بعد آپ کربلا میں پہنچے, بھی آپ کا سفر ہے. اس کے بعد چھٹے امام کی زندگی کے بھی سفر آپ کو ملے گا. چوتھے امام کے تمام سفر ہیں, کربلا گئے, مدینے آئے, مدینے کے علاوہ بہت سے سفر کیے, وہ بھی آپ کی نظر میں ہے. یہ تمام کے تمام سفر آپ کی نظر میں ہے کہ نہیں؟
اور اس کے بعد 5ویں امام کا سفر جو آپ کی زندگی میں ہے تمام، لیکن جو 8ویں امام کے سفر کا انداز ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی کسی سفر میں کسی امام کی یہ نہیں ملتا ہے، چاہے رسول خدا کا سفر ہو، کہ کوئی قوم قلم اور کاغذ لے کے آئی ہو کہ آپ ہمیں علم کی بات بتائیے، آپ ہمیں گہرائی کی بات بتائیے، آپ ہمیں عقل کی بات بتائیے، کسی مختصر کر رہا ہوں، معاشروں کو سمیٹ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جمعرات میں سننے کے عادی ہیں، جناب مسلم بھی آئے، لیکن یہ نہیں ملتا کوفے میں سب نے بلایا تھا، دعوت دی تھی، امام کے نائب بن کے گئے تھے، لیکن یہ نہیں ملتا کہیں کے اوپر کہ سب قلم اور کاغذ لے کے آئے ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کو اپنے رہبر کو دیکھنے کا شوق تھا، اپنے لیڈر کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن کسی قوم میں علمی ذوق نہیں تھا۔ وہ صرف قوم ایران کی ملتی ہے کہ جب 8ویں امام آتے ہیں تو کوئی آٹوگراف لینے کے لیے نہیں جاتا ہے، کوئی چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، کوئی زیارت کرنے کی، وہ اپنی جگہ ہے زیارت کی منظر، لیکن یہ ملتا ہے کہ کتنے ہزار آدمی قلم اور کاغذ لے کے موجود تھے۔ یعنی 8ویں امام سے واحد واقعہ ایسا ملتا ہے، واحد واقعہ ایسا ملتا ہے، ایک واقعہ صرف پوری زندگی میں، رسول اکرم کی زندگی میں کہیں بتائیے، جوہالہ آئے ہیں، علماء نہیں آئے، لیکن یہاں صرف ملتا ہے کہ جس وقت آپ کے نیشاپور میں سواری جاتی ہے تو ملتا ہے کیا تاریخیں کیا ملتے ہیں، سب لکھتے ہیں کہ کئی ہزار الگ الگ، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی اتنے ہزار آدمی، بہرحال وہ سینکڑوں کتنے ہزاروں کیا لے کے آئے تھے؟ یہ نہیں کہ ہم آ کے ہاتھ چومیں گے، چومنا چاہیے، اچھی چیز ہے، یہ نہیں کہ رسول کا 8واں نائب آیا تھا ہم جا کے اس کے قدموں کو بوسہ دے لیں گے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ پیسے کو چھلا لیں گے، پیسے میں برکت پیدا ہو جائے گی، اس لیے نہیں آئے تھے کہ کاغذ مصر کے دیے پرس میں رکھیں گے روکڑے زیادہ ہو جائیں گے، اس کے لیے نہیں کوئی آیا تھا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا دے دیجئے مولا کپڑا مس کر کے ہم اس میں رکھ لیں گے، تھوڑا سا ہمارے ہاتھ میں لگا دیجئے بخار دور ہو جائے گا، نہ کوئی دعا لینے کے لیے آیا تھا، نہ کوئی تعویذ لینے کے لیے آیا تھا، اپنی جگہ دعا تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم و عقل والی قوم قلم اور کاغذ لے کے آئی تھی۔ یہ صرف سرحد ایران کا پورے ائمہ معصومین کی زندگی میں یہ ایک شرف ہے، اور یہ سب سے بڑی، اس کے علاوہ دنیا کے میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتا کہ دنیا کی دوسری قوموں کے رہبر بھی اگر گئے ہیں تو سب نے عقیدت کا اظہار کیا، لیکن کوئی قلم اور کاغذ لے کے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ قلم اور کاغذ لے کر نیشاپور کی سرزمین پر 8ویں امام کے لیے یہ کہنا کہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کریے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کی اگر قوم ہے جس کو علم اور عمل کی تلاش ہے تو وہ صرف ایرانی قوم ہے۔ صلوات بھیجیں محمد بیدار اور دلیل کی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سے میں ایران کی تعریف نہیں شروع کر دوں، یہ تو ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ اس قوم کو ہمیشہ علم و عمل کی تلاش ہے، اسی لیے کہ آپ قلم اور کاغذ لے کے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو علم کی تلاش تھی کہ آپ کوئی حدیث بیان کریے اپنے جد کی، توجہ فرما رہے ہیں، آپ کوئی اپنے جد کی حدیث بیان کیجیے، توجہ فرما رہے ہیں، اپنے حدیث کی حدیث بیان کیجیے، حدیث پوچھ رہے ہیں امام کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ، کہ میں کیا کہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہی، دیکھیں غور کر رہے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اپنی ذات سے متعلق ہو، کوئی ایسی بات نہیں، کیا کہا؟ وہی کہا جو رسول نے کہا تھا۔ تو میں تو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب علماء کو اگر دیکھیں غلو نہ کہیے گا، جب ہم علماء کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی کے طریقے سے ہیں تو 8ویں امام کو اگر عجم کا نبی کہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ تو عجم کے نبی تھے، میں تو یہ کہتا ہوں وہ عرب کے نبی تھے، عرب میں آئے تھے، پوری دنیا کے لیے تھے اپنی جگہ ہے، اور ہمارا 8واں امام یہ عجم کا نبی تھا کہ جس نے آنے کے بعد عجم میں یہ آواز بلند کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو دوسری طرف لے کے آ رہا ہوں، تو کہا آپ جانتے ہیں نا کہ وہ حدیث سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، سلسلۃ الذہب بہت بڑی ہماری حدیث کی ایک قسم ہے، اور ذہب کے معنی ہوتے ہیں سونا گولڈ، سلسلہ معنی کنٹینیویشن، اس کا سنہرا کنٹینیویشن ہے، بالکل معتبر اور موثق حدیث، سلسلۃ الذہب، ذہب معنی سونا گولڈ، یہ ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ ہو، یاد رکھو کہ ہمارا قلعہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، دیکھا آپ نے جو رسول نے کہا تھا وہی 8ویں امام نے کہا، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، ومن دخل فی حسنی، اور جو ہمارے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن عذابی، ہمارے عذاب سے مطمئن ہو گیا۔ اور کہاں سے روایت کی؟ کیا میں نے سنا اپنے والد 7ویں امام سے، انہوں نے 6ٹھے امام سے، چلیے مختصر کرتا ہوں، انہوں نے کہا رسول خدا سے، اور رسول خدا سے اللہ نے، رسول خدا سے کے پاس جبریل لے کے آئے، اور جبریل سے اللہ نے کہا، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، ہمارا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ توجہ کرتے رہیے گا، جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پا، یہ ہے ایرانی قوم کا تدبر، ایرانی قوم کا تفکر، ایرانی قوم کا علم دوستی، ایرانی قوم کی تحقیق کی تلاش، ایرانی قوم کا صرف شخصیت پرست نہ ہونا، ہر چیز کو حقیقت کے اعتبار سے ہمارا قوم ہے ایسے نہیں زندہ ہے، شیعت ایران سے زندہ نہیں ہے، اسلام ایران سے زندہ ہے، یاد رکھیں، شیعت زندہ نہیں ہے، اسلام دور ہے کہاں؟ اسلام کہاں؟ اٹل بہاری واجپئی آ رہے پاکستان تو ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ مسلمان ہیں پکے، احکام شریعت نافذ کرنے والے،
حج میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہاں ہے اسلام، تو کہیں شیعہ تو نہیں ہے اسلام. اب وہاں تک کہا. اس کے بعد کیا کہا کہ آگے کچھ بیان کیجئے. توجہ کیجئے، امام نے یہاں پر روک دیا. لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ ہمارا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے نا، یا جانتے ہیں. لیکن امام رک گئے. لوگوں نے کہا اور بیان کیجئے. جب کہا اور بیان کیجئے، انداز وہی تھا کہ اگر کچھ ہم سے چاہتے ہیں تو اجرت لے لیجئے. رسول نے خود نہیں کہا تھا کہ ہم تم سے محبت اہل بیت چاہتے ہیں. جب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں، تب اللہ نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت سے محبت اختیار کرو. یعنی مطالبہ قوم کی طرف سے جب ہو چکا تب رسول نے محبت اہل بیت دیا ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول نے محبت اہل بیت زبردستی ہم پر لاد دی تھی. محبت اہل بیت زبردستی لاد دی تھی. آئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ جب اتنے دن تک اچھے بھلے بن گئے تو اب اندر سے شرافت نے مجبور کیا. توجہ کیجیے، رسول نے نہیں کہا کہ میں تم پر اہل بیت کی محبت واجب کرتا ہوں، شرافت نے مجبور کیا. شرافت نے کیا مجبور کیا کہ جب ہم کو رسول نے جانور سے انسان بنایا، مٹی سے ہمیں سونا بنا دیا، ہمیں خاک سے پاک بنا دیا، ہمیں ذرے سے سورج بنا دیا، ہمیں نہ جانے کیا جب بنا دیا، تو اب عرب کی حمیت اور شرافت اس بات کی طرف متوجہ ہوئی کہ اب ہم رسول کو کچھ جا کے دیں. جب اس نے ہمیں کیسے کیا بنا دیا. ہم جنگ کر رہے تھے شانے سے شانہ ملا کر، اس نے نماز جماعت پڑھانا سکھایا شانے سے شانہ ملا کر. ہم بھوکنا مارنا جانتے تھے، اس نے روزہ بتا کر بھوکا رکھنا سکھایا. توجہ کیا آپ نے؟ اس نے ہمیں کعبے، ہم جہاں پوجا کرتے تھے جا کر بتوں کی، وہاں پر اس نے ہم کو طواف کرنا سکھایا. تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ چلو ہم لوگ ملتے ہیں، زعما ملتے ہیں، وکلا ملتے ہیں، شرفا ملتے ہیں، بڑے بڑے مل رسول سے جا کے کہیں شرافت کا تقاضا ہے کوئی چیز بھائی جس نے ہمیں انسان بنایا، کچھ ہم بھی اسے دیں. تب آ کر کہا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے بہت محنت کیا، آپ نے ہمیں جانور سے انسان بنایا، آپ نے ہمیں خاک سے پاک بنایا، آپ نے ذرے سے آفتاب بنایا، آپ نے ہمیں نہ جانے کیا کیا بنا دیا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ لے لیں. تو پیغمبر خاموش رہے. قل کے ساتھ ہے کیا ہے؟ پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. اللہ کہا قل یعنی کہہ دو ان سے، یعنی رسول نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ ہم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت سے محبت اور محبت اختیار کرو. معلوم ہوا کہ شرافت خود قوم کا تقاضا ہوتا ہے. ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود متوجہ نہ ہو جائے. تو اب تک رسول ان کو ٹریننگ دے رہے تھے، بتا رہے تھے. اب قوم خود بتا رہی ہے کہ نہیں ہم کمینے پن کی بنیاد پر زندہ رہنا نہیں چاہتے، ہم عرب ہیں، شرافت کی بنیاد پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. تبھی جب شرافت نے اندر سے تقاضا کیا تو رسول خدا کے پاس آ کے کہنے لگے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. جب مطالبہ کر لیا تب رسول نے محبت اہل بیت دی، اس لیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ محبت اہل بیت کمینوں کی قسمت میں نہیں ہوتی، شریفوں کی قسمت میں ہوتی ہے. صلوات اس لفظ سے آپ کو معلوم ہو جائے یہ لفظ اردو ادب کا لفظ ہے، یوں گالی کے طور سے استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے رشتے کا لفظ لیکن وہ گالی بن گیا لیکن ہے تو ایک رشتہ. ویسے یہ لفظ جو ہے اس قرآن مجید میں بھی یہ لفظ موجود ہے، حدیثوں میں موجود، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اس کے تشریح کا موقع نہیں. تو معلوم ہوا کہ محبت اہل بیت شرافت کا تقاضا ہے. لیکن جب شرافت کا تقاضا خود آئے تھے نا بھائی کہ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، تو جب تم پوچھ رہے ہو تو میں کوئی یہ بولوں گا اللہ کا دین تھا وہ مطلب کرے گا ہم محبت اہل بیت چاہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فقرہ پیغمبر اکرم نے، جو خاتم النبیین تھے، آخری نبی تھے، جو جملہ پہلے کہا تھا وہی بات آٹھویں امام نے سرحد ایران میں نیشا پور میں داخل ہونے کے بعد کہی. جب کہی کیونکہ میں اتوار کو آپ کی خدمت میں آ نہیں سکوں گا اس وقت، اس لیے یہ محفل بجائے اتوار کے آج رکھ دی گئی ہے. اس دن بھی قصیدہ خوانی وغیرہ ہوگی لیکن میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اس لیے شب جمعہ کی مناسبت سے رکھ دی گئی. اور بہرحال شب جمعہ افضل کہنے لگے ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ کچھ دے دیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں بھی وہی بات ہے. امام نے یہاں تک کہہ کے روک دیا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، امن پا گیا. جب لوگوں نے پھر پوچھا آگے بیان کیجئے تب کہا کہ لیکن بشرطھا و شروطھا، اس قلعے میں داخل ہونا لیکن اس کے شرط کو بھی ماننا ہے، شرائط کو بھی ماننا. پھر پوچھا، پھر قوم پوچھتی ہے بڑھ کر، توجہ کیجئے، پھر قوم پوچھتی ہے بڑھ کر کہ وہ شرط کیا ہے، جس کی وہ شرط کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ انا من شروطھا، اس شرائط میں سے ہم ہیں. شرائط میں سے کون ہے؟ ہم. جب پوچھ لیا تب اہل بیت تعارف میں شرائط میں سے ہم ہیں. امام نے فرمایا کہ آپ کی سواری نیشاپور میں داخل ہو رہی ہے، مختصر پر، اور پورے کے پورا ہزاروں کا بندہ قلم و کاغذ لے کے کھڑا ہوا ہے. آپ محمل میں بیٹھے ہو، محمل کے پردہ اٹھاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں
انا من شروطها لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا. اور یاد جب لوگوں نے پوچھا کہ امن پالے، اس کے بعد اور بیان کیجیے، کہا کہ لیکن اس کی شرطیں ہیں. اور انا من شروطها، اور ہم ان کے شرائط میں سے ہیں. تو اب لا الہ الا اللہ اگر ماننا تو شرائط سے ماننا، بغیر شرائط کے لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا. اب مت کہنا کہ ایرانی قوم نہیں، کیوں اسلام باقی ہے. چونکہ اور جتنے بھی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ اس کلمے کو لیا جس میں شرط نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے پاس امن ہے، نہ اسلام ہے. لیکن چونکہ وہ اسلام امامت سے الگ ہے، توجہ کر رہے ہیں، چونکہ وہ اسلام امامت سے الگ ہے. وہ امام، اس امام کی بات کر رہا ہوں جو 12 امام ہے. آج کل سب کو امام کہہ دیتے ہیں لوگ. کچھ دن میں بڑا ہو جائے مجھے لوگ امام کہیں گے، راضی ہوتا چلا گیا امام، جس کو چاہے امام کہہ دو. امام امام الاکبر، یا امام سے مراد 12 امام. تو معلوم یہ ہوا کہ جب جس قوم نے شرائط کو مانا، امامت کو مانا، اس قوم کے پاس صحیح اسلام آج ملا. اور جو فرمایا صلوات بھیجنا محمد بنیاد اسلام امامت ہے. امامت کی بنیاد پر اسلام کی دیوار قائم ہے. امامت مطلقہ جس سے مراد. اور جو امام ہوتا ہے اس کے وہ امامت اضافی ہوتی ہے، اور کسی کو امام کہا جاتا ہے وہ امامت اضافی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے مل کے ہو جانا. جیسے امام جماعت ہے کہ فلاں صاحب امام جماعت تھے یہاں پر، تو جب تک امام جماعت تھے تب تک تھے، اور ہٹ گئے چلے آئے امام صاحب. آگے پوچھے امام صاحب کہاں ہیں، کہتے نہیں امام صاحب. تو جب تک چلے گئے وہ امام نہیں ہے یہاں کے اوپر. کیا مطلب؟ کہ امام کا مطلب ہے جب تک جماعت تھی تب تک امام تھے. جب جماعت ختم ہو گئی امام نہیں، امام بھی ختم ہو گئے، اس لیے کہ آپ مسجد کے امام ہے نہیں. یعنی امام معموم سے مل کر لیڈر ہے. تو لیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیڈر، امام کے معنی لیڈر کے ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں. لیڈر کے معنی جو لیڈ کر رہا ہو. اگر اس کے فالوورز ہیں تو وہ لیڈر ہے. کہتے ہیں آپ وہ لیڈر نہیں ہیں، کم فالوور کے لیے چھوٹے لیڈر ہو گئے ہیں، اب اتنے بڑے لیڈر نہیں رہ گئے، سب پیچھے سے ہٹ گئے. کہتے ہیں آپ وہ لیڈر ہیں ہی نہیں، ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی. تو جب تک وہ لوگ ہیں جو پیچھے چل رہے ہیں، جن کو لیڈ کیا جائے، تب تک وہ لیڈر رہتا ہے. اور جب پیچھے اتباع کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر امام کے علاوہ جس کسی کو بھی امام کہا جاتا ہے، 12 امام کے علاوہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے چونکہ فالوورز ہے، اس بنا پر وہ لیڈر ہے، اسے اضافی کہتے ہیں. اور امام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کوئی دنیا میں نہیں تھا تب بھی وہ امام تھے، سب مل کے ماننے لگے تب بھی وہ امام 12 امام رہیں گے. پوری کائنات میں سب چھوڑ دے تب بھی وہ امام رہیں گے. کائنات فنا ہو جائے گی تب بھی وہ امام رہیں گے. یہ ہوتا ہے امامت مطلقہ کا مطلب. صلوات بھیجو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز سے جڑ کے نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا اس بات کہ مولا علی کسی آیت کے محتاج نہیں ہے، میں دہراؤں گا نہیں ہے. قرآن کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، قرآن کی رسول خدا کسی کی محتاج نہیں ہے. بہت بڑا جملہ کرو، تفصیل کر چکا ہوں. امام یہاں پڑھایا نہیں، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو رہا ہے. آج 7واں پاس کر رہا ہے، کل 8واں، پھر اس کے بعد انٹر، اس کے بعد BA، پھر MBBS، پھر M.Com، پھر PhD امام بن رہا ہے. امام جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے مرتے دن تک امام رہتا ہے. اس میں تدریجی ترقی نہیں ہوتی امام کی. امام کی منزل جب تک منزلت امامت نہیں سمجھی جائے گی کہ امام کیا ہے، منزل ولایت نہیں سمجھی جائے گی، اس وقت تک اسلام کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور وہ ہمارے امام نے آنے کے بعد سب کو بتا دیا کہ دیکھو سلطان عرب و عجم ہم ہیں. سلطان ہے، آپ کہتے ہیں نا آزادی امام کے روزے کے اوپر دیکھتے کیا شان ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے. ایک ہی جگہ موجود ہے، آپ جائیں انشاءاللہ. ہم سب کو پروردگار بار بار زیارت نصیب کرے، اہل و عیال کے ساتھ زیارت نصیب کرے، مومنین کے ساتھ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کیا کیا وہ جگہ بھی بنی ہے جہاں ٹھہرنے کی ضمانت لی تھی، ہے کہ نہیں؟ وہ جگہ بھی بنی ہے جہاں پر آپ نے ٹھوکر لگائی تھی، چشمہ ابلتا ہے، آپ ایران میں جا کے دیکھیں. اور آج بھی پوری دنیا میں علم کا مرکز اگر ہے تو بقول اقبال نے کیا کہا کہ تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، پھر شاید پورے عرض کی تقدیر بدل جائے. تو اقبال نے یہ نہیں کہا، بیچارے رہ رہے تھے ہندوستان میں، بٹنے کے بعد پاکستان میں، جہاں بھی رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب کچھ ہے، کچھ نہیں کہا. تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، پھر شاید پورے عرض کی تقدیر بدل جائے. اور جو فرمایا آپ نے، اس سے اس قوم دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف ہو جائے تو انشاءاللہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور وہ آدھے ترشے مومنین بھی اگر ادھر ہو جائے تب بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. الیاس بھائی اللہ نے شرف بخشا ہے، ایران کو ایک شرف بخشا ہے اللہ نے.
اور وہ پیغمبر نے جناب سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ اس کی قوم میرے دین کو آگے بڑھائے گی، ایک ڈرپوک قوم نہیں ہے، اور نہ بہادر قوم میں بیوقوفی جیسی بہادری بھی نہیں کرتی۔ عقل و شعور کبھی آپ کے سامنے پوری تاریخ تجریدی بنتا ہے کہ ایرانی قوم کی تاریخ کیا ہے، اس لیے ایسا جوش نہ دکھائیے جو خمینی سے آگے بڑھ جائے۔ عقل و تدبر والی قوم ہے، یہ نہیں کہ خالی جھنڈا لیے تو کسی نے فوٹو اتار دی کہہ دیا ضد انقلاب ہے، یہ لوگ خمینی سے بھی آگے لوگ ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ضد انقلاب، یعنی اسے لگتا ہے کہ سارے فتوے یہ خلاف ایسی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ عقل و تدبر سے کام لینا چاہیے کہ عقل کیا ہے۔ ایرانی قوم عقل مند قوم ہے، سمجھدار قوم ہے، سوچ بوجھ والی قوم ہے۔ صحیح بخاری کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ بلو کان الدین علی الثریا لیاخذ علی ایران، اگر دین ستارے ثریا پہ بھی ہوگا تو اس کو اہل ایران حاصل کرنا۔ یہ آٹھویں امام، کیونکہ کیا کہا جائے، ہر ملک کی کوئی ضمانت بھی تو نہیں، چاہے سعودی عرب اس کی کوئی ضمانت نہیں، کسی ملک کی کوئی ضمانت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہے ضمانت امام ضامن و ثامن صرف ایک ہے، بلکہ یوں کہیے کہ امام ضامن جو ایران کی سرحد پہ بندھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ کسی بلا کو آنے نہیں دے گا۔ صلوات بھیجیے پورا اسلام، نقطہ اسلام ہے ایران، نقطہ اسلام، آپ کو جملہ دے رہا ہوں، اسلام کا نقطہ ہے۔ یہ کبھی آپ ایران کی مخالفت نہیں کریں کسی بھی قیمت پہ، اسلام ایران کی مخالفت میں ذلہ یاد رکھیں، اسلام کی مخالفت۔ اس بارے میں نے آج تک کسی سے نہ کمپرومائز کیا کہ نہ کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ تو اس قوم کے آپ اور ہے، قوم زندہ کس چیز سے؟ اسلام ہے کہاں؟ کہاں اسلام ہے؟ اسلام تو مست شدہ اسلام ہے، بگڑا ہوا اسلام ہے، کوئی تاریخ دیکھنی پڑتی ہے اور بہت سنبھل کے ہمیں جملے نکالنے چاہیے۔ اس وقت صرف اگر شیعت کی نہیں، اسلام کی، اگر اسلام کی بنیاد اگر ہے تو صرف ہے تو ولایت فقیہ کی ہوگا۔ ہم فقیہ سے آگے ہو کے کہاں جا سکتے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ کیا اپنے فقیہ کو چھوڑ کر دے امام کی باتیں بتا رہا ہے؟ ہم دین سمجھے، ہمارے علماء نے دین بچایا۔ پھر بات دوسری، پھر جب میں ایک بات تو پورا ایک موضوع بن جاتا ہے، ایک بات کھل جاتا ہے، اور میری گھڑی میں پوری نگاہ 9 بجے سے انشاءاللہ اتر جاؤں گا۔ صلوات بھیجیں ہم یاد رکھیں کہ پورے کے پورے، یعنی پوری دنیا میں اگر اسلام باقی ہے تو ایران سے کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر اہل بیت کی محبت ہے، وہاں پر عزاداری، وہاں کے پر امام کی محبت ہے، وہاں پر امامت سے رب پیدا کرنے والے ہیں، وہاں پر پورا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یعنی شرطیہ و شروطیہ کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ۔ تو اگر اسلام ضرور باقی ہے ایران سے، لیکن اگر ایران میں اسلام باقی ہے تو محبت اہل بیت کی بنیاد پر باقی ہے، علی ولی اللہ کی بنیاد کے اوپر باقی ہے۔ تو جب تک علی ولی اللہ باقی رہے گا اسلام کا برکت رہے گا۔ اگر علی ولی اللہ خدا نہ خواستہ نکل گیا، یہ نہ سمجھے کہ آپ نکل گیا، تو بولے گا نہیں انشاءاللہ نہ نکلا ہے نہ نکلے گا۔ اور جو فرمایا آپ نے یہ علم کی تدبر کی بات چلتی گئی، پوری منزل آپ دیکھیں کہ امام کو دیکھ رہے ہیں، امام کے علم غیب کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ائمہ معصومین کی پوری زندگی اور پوری حیات آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ آٹھویں امام نے علم کا ذخیرہ چھوڑا تھا، وہ کس طریقے سے سب سے پہلے جو کربلا کے بعد عزاداری قائم ہوئی ہے وہ آٹھویں امام نے، وہ مختلف انداز سے لوگوں کے دور میں، لیکن پبلک کا وہ رسپانس نہیں ملا تھا جو آٹھویں امام نے اپنے شعراء کو بلایا، ادبا کو بلایا، زندگی چلی ہے پوری، وہ آٹھویں امام سے پوری کی پوری چلی ہے۔ آپ نے وہاں پر ایران میں آنے کے بعد پورا ایک باب شروع کیا، ایک انداز شروع کیا، جو فرما رہے کہاں پر آنے کے بعد مشہد، جس کو آپ مشہد کہتے ہیں، مشہد اس میں شہادت سے شہید ہونے کی جگہ اسے مشہد کہا جاتا ہے۔ شہادت سے مشہد ہے یعنی شہید ہونے کی جگہ، لیکن اصل وہاں کا نام کیا ہے؟ خراسان۔ خراسان پورا ایک صوبہ ہے، اس میں ایک مقام ہے طوس، جہاں امام آئے تھے، آتے ہیں المدفون بعرض طوس کی سرزمین پر دفن ہونے والے امام نے آنے کے بعد پورا ایک چیپٹر ہے، اگر لکھا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے کہ آٹھویں امام نے اس طریقے سے، ہمارے اس امام نے عزائے مظلوم کربلا کا سلسلہ شروع کیا، شعراء بلائے، ذاکرین بلائے، لوگوں کو ہدیہ دیا، پردے کھچوائے، عورتوں کو بٹھایا، ان کو مرثیے سنائے گئے، نوحے سنائے گئے۔ آپ نے یعنی سب سے پہلی جو عزائے مظلوم کربلا کی کھل کے تبلیغ ہوئی وہ آٹھویں امام کے دور میں، اور پھر اس کے بعد جب وہاں عزاداری برپا ہوئی تو اس کا ایک اثر ایسا پیدا ہوا، توجہ کیجیے گا ذرا، میری تقریر گہرائی کی طرف جا رہی ہے، کہ ایک اثر ایسا پیدا ہوا اس عزاداری کا، اس ماتم کا، اس رونے کے، جب آٹھویں امام نا پورا سنتے ہیں نا، پورا واقعہ، یہ شاعر آ رہے ہیں، وہ پورا ایک واقعہ میں ایسا پیدا ہوا۔ اب ہمارے علماء کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہمارے علمی مرکز کیا ہے؟ اصل علمی مرکز ہمارا کہاں ہے؟
नजफ अशरफ इल्म का दरवाजा, वही तो हमारा पहला इल्मी मरकज है 1000 साल का। उनको तो ये पूरे 100 साल भी गालिबन नहीं हुए, ये सब नहीं आए, वो तो बात की बात है। ये तो मदरसों में से एक मदरसा है, मरकज नहीं। मरकज मान लीजिए आप, असल नहीं है। असल हमारा मदरसा वो क्या है, नजफ अशरफ, तकरीबन 1000 साल का मदरसा। ये अलग बात है कि उसको भी ईरानी ही ने कायम किया था। यानी किसने कायम किया जानते हैं? नजफ अशरफ का मदरसा किसने कायम किया? इसमें तमाम उलमा पढ़ के निकले। 1000 साल का जो मदरसा है, 300 कुछ में या 400 कुछ में कहवा है, शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने कायम किया। तो आपको शेख तूसी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आप तूस के रहने वाले थे। तो जो किया आपने, कहाँ के रहने वाले थे? तूस के रहने वाले थे। सबसे पहले हमारे आलिम है ना, है जिन्होंने हरकत के एतबार से और पूरे एतबार से, यानी ये भी कहा जाए कि यहाँ कुतुब अरबा लिखी गई, लेकिन जिसने खुल के काम शुरू किया वो सबसे पहले शेख तूसी। सही बात, बुनियाद अलग बात है कि हमारे कुतुब अरबा और खुल के जिसने काम शुरू किया वो हमारे शेख तूसी। जाके हम मदरसा कायम किया, पूरी एक तारीफ है। कौन सा मदरसा कायम किया? जिसे सब निकले, इतने उलमा हमारे पढ़ के निकल रहे हैं, उस वक्त से लेके और आगा सिस्तानी तक सब वहीं से निकले। तो अब कहने दीजिए कि जब तूस में आके 8वें इमाम ने एक सलावत भेजी मोहम्मद पर आने के बाद हमारे इस इमाम ने अज़ाए मज़लूम करबला बर्पा की, तो उस अज़ादारी की माओं के बदन पर और बाप के सुल्फ पर इतना अज़ादारी की धमक थी, इतना अज़ादारी का असर हुआ कि उस तूस में शेख तूसी जैसा ऐसा आलिम पैदा हुआ कि अब तक उसके मदरसे से लोग पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं। तो मालूम है जब आजादारी का पाकीज़ा माहौल होता है तो शेख तूसी जैसे आलिम पैदा होता है। फरमा रहे जब आजादारी का पाकीज़ा माहौल होता है तो शेख तूसी जैसे आलिम। तूस से आजादारी शुरू हुई और उसके बाद वहां से तूस से यानी ईरान से बगदाद के पहले उसको तैयारी करता, पूरी जिंदगी नहीं पढ़नी है। वहां से आप नजफ अशरफ गए शेख तूसी, और जाने के बाद ये हौज़ इल्मिया कायम किया। और दुनिया इतनी दूर थी, आप तेजानी साहब की किताब पढ़े बेचारे, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि हमको तो ये भी नहीं मालूम था इतना पढ़ी कि हौज़ इल्मिया किसे कहते हैं। जब आया कोई से बात हुई तो मैं सोचने लगा हौज़ इल्मिया किसे कहते हैं। ये सबसे पहले हंसने के लफ्ज़ को मैं पढ़ता, मौका नहीं बता मालूम आप बोल क्या ये आज़ादारी की पाकीज़गी का असर था। ऐसा आलिम पैदा हुआ जिसने ऐसा मदरसा खोला जिसका सिलसिला अब तक है और इंशाअल्लाह हमेशा बाकी रहेगा। सद्दाम खत्म हो सकता है, सिस्तानी साहब भी खत्म हो सकते हैं। सलावत मालूम ये हुआ कि अब आप ये गौर करें गलत उलमा क्यों पैदा हो रहे हैं। गलत उलमा इसलिए पैदा हो रहे हैं कि आजादारी कम होती जा रही है। बात जनाब, आजादारी करो ताकि अच्छे उलमा पैदा हो, कोई शेख तूसी जैसे आलिम पैदा हो। अज़ाए मज़लूम करबला बर्पा करो ताकि ऐसे पाकीज़ा बच्चे पैदा हों कि जो ऐसे आलिम बन जाएं। और जो फरमाई ये बरकत थी अज़ाए मज़लूम करबला की कि 1000 साल का मदरसा तक चला। इससे पाक इमाम का दौर था। तो अल्लाह किसी कौम को जब वो कौम खुद तैयार हो जाती है अपने को बदलने के लिए, तो अल्लाह उसे नेमतें देता है, अल्लाह उसे रहमत देता है। अल्लाह कहता है हमने नहीं बदला। जब वो कौम तैयार हुई अल्लाह ने उस कौम की इज्जत रखी। और जो फरमाई आप वो कौम तैयार होती है। आपको फख्र करना चाहिए कि आप शिया हैं, इससे बड़ा हमारे लिए फख्र नहीं हो सकता। इससे बड़ा हमारे लिए फख्र नहीं हो सकता कि हम शिया अहले बैत, इसलिए हमें फख्र करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि कोई बदल जाए। याद रखिएगा, साथ देने का मतलब ये नहीं होता है कि खाली तस्करा किया जाए। जो जितना साथ दे सकता है उसके अमली तौर से इंसान अपनी कोशिश करता है। ये नहीं कि आप यहाँ पर बदले क्या बदले। मैं फिर तकरीर को रोकता हूँ, तमाम मौजूद दिमाग में इतने आ जाते हैं कि मैं फिर रुक जाता हूँ। तो जो फरमा रहे हैं यानी हमको खुद अपने को बदलना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इस बकरी नमाज पढ़ लेना। जब तक आप अपने अंदर तब्दीली नहीं पैदा करेंगे तब्दीली नहीं होगी। ये अलग बात है कि अल्लाह रहमान और रहीम है तो उसने तब्दीली की दुआ भी बता दी है कि अगर जरा भटकने लगो तो पढ़ लेना कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सलावत भेजिए आप जिसको हम गरीबुल ग़ुरबा भी कहते हैं। आप गरीबुल वतनी में इन कहा कि गरीबुल ग़ुरबा कोई मजबूर नहीं थे। कहा गरीबुल ग़ुरबा अपने पास दौलत रख कर कहीं का बादशाह बन जाना, और लेकिन अपने पास दौलत न रख कर सुल्तान अरब व अजम बन जाना। और जो फरमाई क्या अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान अल अरब वल अजम, हम कहते हैं कि वो जो अजम के भी बादशाह है और अरब के भी बादशाह है। सलवात भेजिए मोहम्मद।
پروردگار محمد علیہ وسلم کے صدقے میں جتنے بیمار ہو سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. جن حضرات نے مجھ سے ان کے واسطے دعا کے لیے کہا ان کی تمام خواہشیں زندگی اور کمی کو بھر لا. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہے تو روزگار کے لیے پریشان ہے ان کو باعث روزگار مہیا فرماؤ. تو روزگار کے لیے پروردگار آپ پریشان نہیں ہیں روزگار سے لگے ہیں ان کے روزگار کو قائم و دائم رکھو. ان کو روزگار میں توفیق عطا فرماؤ. پروردگار شب جمعہ میں ہمارے جملہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرماؤ. پروردگار ہماری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرماؤ. جمہوریہ اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرماؤ. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے تفقہ کے ساتھ احکام دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے ہمارے قوم کو اتحاد و اتفاق عطا فرماؤ. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے ہم زمانہ ضرورت تاجیل فرما. ان کو غلام شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابو الفضل عباس علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شموس فیصل نفور. السلام علیکم ایها المدفون بها الرسول. السلام علیکم موجز الشیعة والزوار في يوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم من سبجان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب پڑھ لیں نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا. السلام علیکم وارث آدم صفوۃ اللہ. السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم وارث محمد نبی اللہ. السلام علیکم وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء. السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ. السلام علیکم سار اللہ ابن الصالح وعلیہ الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله واتبعت اليقين فلعل أمة قتلت ولعل أمة ظلمتك لعل أمة سمعت بذلك فرضت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الإسلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ظلمات ثيابها. وأشهد أنك مدعي من الدين والكريم من وأشهد أنك الإمام البر التقي البديع الزكي العادل المهدي. وأشهد أن الأئمة من الهدى كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والوجه على الدنيا. وأشهد أن ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن بإيابكم موقن بشرع ديني وخواتم عملي قلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع. صلوات الله وسلامه عليكم وعلى أرواحكم وعلى أصحابكم وعلى أصحابكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليكم ابن رسول الله. السلام عليكم ابن نبي الله. السلام عليكم ابن أبي المؤمنين. السلام عليكم ابن حسين الشهيد أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليكم أيها المظلوم وابن المظلوم. لعل أمة قتلت ولعل أمة ظلمتك لعل أمة سمعت بذلك فرضت به. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و الدعاء. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد بن علی ولی الزکی الناصح العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ حسین بن ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم فزتم والله فوزا عظيما. آية كنت معكم فافوز فوزا عظيما. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین والسید الوسیم. السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله. اشهد انك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقين عن الظالمين لكم الاولين والاخرين لكم مدرك الجحيم. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم الشموس فیصل النفوس. السلام علیکم ایها المدفون بالغطوس. السلام علیکم موجز الشیعة والزوار في يوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم من سبجان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا عبد اللہ اشهد انك تشهد المقام تسمع الكلام وانك حي عند ربك ترزق. فصل ربك ربي في قضاء حوائجي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. ربنا صل وسلم اللهم صل على